الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ پیر حامد عزیز صاحب حمیدی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت صاحبزادہ حمید الحسن صاحب حمیدی دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس محفل کے میزبان اور روح و رواں محترم و مکرم مولانا اویس مصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہم، اور معاف کیجئے میں زیادہ نام نہیں جانتا اور غالباً پہلی بار میری یہاں حاضری ہوئی ہے، تو ایسے میں ان تمام علماء کو جو یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب روشن چہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت و وقار میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے ذریعے سے ہمارے دین کو، مذہب کو، مسلک کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ مجھے بتایا کہ الحمدللہ یہاں پر آپ نے مدرسہ عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس میں قرآن مجید حفظ کرانے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اور جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اس کے لیے آپ کو اچھا رسپانس ملا، عوام نے بچوں کو اس میں بھیجا اور آپ کے پاس الحمدللہ پہلے مرحلے پر ایک اچھی تعداد بچوں کی آئی۔ رب کائنات ان سب بچوں کے ذریعے ان کے والدین کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے اور یہاں پر اس علاقے کے اندر دین کی ترویج و اشاعت میں ان کو اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں پہلی بار آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے اس ماحول سے آپ کے ذوق اور آپ کی ذہنی کیفیات سے زیادہ آگہی نہیں ہے، لیکن شاعر نے کہا تھا کہ حسن برہم کو ہم منا لیں گے، رات باقی ہے بات باقی ہے۔ میں ویسے اس فکر میں تھا کہ مجھے اپنی گفتگو کا عنوان کیا رکھنا چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ غالباً یہ اس مدرسے کی افتتاحی تقریب ہے اور قرآن مجید کے درس و تدریس کا سلسلہ ہے، اور قرآن مجید ظاہر ہے کہ وہ تمام علوم کی اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے اور بحر بے کراں ہے، تو اگر اسی کے پس منظر میں اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں تو انشاءاللہ کچھ مفید باتیں ایک دوسرے تک پہنچا سکیں گے۔ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کو کوئی مجبوری نہیں تھی، نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا اس کی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی، وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی فنڈز کی کمی کا بھی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مین پاور کا ایشو بھی نہیں تھا، کوئی اور مشکل بھی دامنگیر نہیں تھی، لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز ہدایت ہی ہے۔ ویسے تو ہم اپنی رب کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، کبھی مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، پھر صحت، عافیت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نام و نمود، شہرت، نہ جانے کیا کچھ مانگتے ہیں، لیکن اصل چیز ہدایت ہے جو خود اس نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرات مکرم، ہم اس سے روزی رزق مانگتے ہیں، وہ ہمیں رزق بے شمار دے دے، دولت بے حساب دے دے، لیکن اگر ہدایت نہ دے تو آپ ذرا سوچئے
یہ روزی اور رزق اس کی رحمت ہے نا، یہ اس کی رحمت سے پھر ہم اس کا عذاب خریدیں گے؟ یہ مال، یہ دولت، یہ اس کی نافرمانی کے طریقوں پہ خرچ کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں میں اڑائیں گے۔ اسی طرح صحت، عافیت، شباب، جوانی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ ہمیں قداور، قوی ہیکل، قابل رشک جوان بنا دے لیکن ہدایت نہ دے تو یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹائیں گے، اپنی صحت اور جوانی کے نشے میں اس کو بھی للکارنے لگیں گے۔ تو اصل چیز ہدایت ہے، اور ہدایت بھی اس نے ڈائریکٹ نہیں دی بلکہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے عطا فرمائی۔ اب یہاں پر صرف ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو شاید بہت سی الجھنوں سے نجات مل جائے۔ یارو صرف اتنا سوچو، وہ قادر ہے۔ اچھا، ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا، تو اصل اختیار ہوتا ہے دینے والے کا۔ لینے والا تو محتاج ہے نا، وہ تو ضرورت مند ہے، تو اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، اور دینے والا ہو بھی مختار کل، قادر مطلق، تو اس کے اختیار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف یہ ایک جملہ ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ جو قادر ہے وہ اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیتا، ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں۔ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر ہم پھر بھی ضد کریں کہ نہیں جی ہم تو ڈائریکٹ ہی لیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کو نادانی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اب نبی تشریف لائے، مسئلہ یہ بنا کہ اگر فاران کی چوٹیوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ادھر قادیان کے جنگلوں سے بھی کوئی بولتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ اب ہمارے پاس وہ کیا یارڈ سٹک ہے، کیا پیمانہ ہے، کیسے پہچانیں کہ یہ جو ہیں یہ تو اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کا فرمان ماننا ہے، لیکن یہ جھوٹا نبی ہے، اس پر لعنت بھیجنی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو یاد رکھیے کہ نبی کی پہچان یہ خانہ بھی ہمارے دین نے خالی نہیں چھوڑا، ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، سچا نبی معجزہ دکھائے گا۔ اچھا، نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا۔ یہ اردو کا لفظ پہلے حضرت ذرا مشکل سمجھا جاتا تھا، لیکن میرا خیال ہے اب سب اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے۔ بھئی کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے نا، سب کے لیے ضروری ہے، نبی پر ایمان لانا ہر ایک پر لازم ہے۔ جب نبی پر ایمان لانا ہر ایک پر لازم ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے ہر ایک برابر ہو۔ کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی بڑا ذہین ہے، بڑا فہیم ہے، بڑا سمجھدار ہے، بلا کا فتین ہے، اور ایک کم عقل ہے، غبی ہے، کن ذہن ہے۔ اگر اس سے فرق پڑتا ہو، آپ سوچئے اگر نبی کی پہچان ایسی ہو جس کے لیے علم ضروری ہو سمجھنے کے لیے، تو جو علم حاصل نہیں کر سکے، ان علاقوں میں تھے جہاں پر مکتب مدرسے کا تصور نہیں تھا اور وہ علم حاصل کرنے کا کوئی صورت نہیں تھی، تو ان کے پاس تو ایک بہت ہی وائٹل ایکسکیوز ہوا نا، ایک بہت ہی جاندار بہانہ ہوا، مولا ہم تیرے نبی کو کیسے مانتے، کیسے پہچانتے، ہم تو علم حاصل نہیں کر سکے، ہمارا قصور کیا ہے؟ اسی طرح اگر نبی کو پہچاننے کے لیے کوئی ذہانت، زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی تو جو کن ذہن، جو غبی تھے، وہ کہتے مولا عقل دینے والا تو تو تھا، ہمیں اتنی عقل دے دیتا ہم بھی مان لیتے، عقل نہیں دی تو ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیے نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی عالم ہو یا جاہل دونوں برابر ہو، کوئی بڑا غضب کا ذہین ہو یا کم فہم ہو، کم عقل ہو، دونوں برابر ہو۔ اب بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یارو وہ معجزہ ہے، معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ وہ انتہائی ذہین بہت سمجھدار کی عقل میں آتا ہے
اور نہ ہی کم فہم کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے. اس کے سامنے سب برابر ہیں، کیونکہ معجزہ کہتے اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. جو عقل میں آ جائے وہ تو معجزہ نہیں ہوتا، جو عقل کو عاجز کر دے، جہاں ہماری سوجھ بوجھ گھٹنے ٹیک دے، فہم و فراست ہار مان لے اور ہماری عقل ہاتھ جوڑ لے نا، وہ معجزہ ہوتا ہے. حضرات مکرم تمام انبیاء معجزے لے کے آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مبارک مارا، پانی کے چشمے نکل پڑے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ محو سفر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی آپ جانتے ہیں. لیکن ہمیں علماء نے بتایا کہ میرے آقا کریم کے سب معجزے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا میں ذرا تھوڑا اگر مگر چوں چرا، ذرا سوال و جواب کے گھیرے میں رہنے والا ذہن میرا اسی انداز سے وہ پروان چڑھا. میں سوچنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مانتے ہیں قرآن معجزہ ہے، لیکن ہم تو مانتے ہیں، لیکن دوسرے سے منوانا تو آسان نہیں ہے. کسی منکر سے، غیر مسلم سے منوانا پڑے کہ قرآن معجزہ ہے تو ہمیں دلیلیں دینی پڑیں گی، ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، بحث مباحث سے گزرنا پڑے گا، تبھی منوائیں گے نا قرآن معجزہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، کیا اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے تھی؟ اسی طرح کوئی کہتا ہے سب سے بڑا معجزہ ہے سورج کو الٹے پاؤں پھرانا، اس کے لیے کوئی دلیل تو نہیں چاہیے. تو آخر قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کیوں قرار دیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ویسے تو آپ سب پوری توجہ سے میری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن یہ نقطہ میں بطور خاص آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. اور ویسے بھی ہمارے ماشاءاللہ واعظین، خطبہ، مقررین، ان کا سٹائل ہوتا ہے، وہ لوگوں سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، ان سے بلواتے ہیں، ان کو فکر کے سفر میں اپنے ساتھ لے کے چلاتے ہیں، اور اگر کوئی نیند کی وادیوں میں جا رہا ہو تو اس کو واپس کھینچ لاتے ہیں. میں اعتراف کرتا ہوں مجھے فن نہیں آتا، میں اس پر اپنی تہی دامنی کا اقرار کرتا ہوں. مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ کے چہرے بول رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا اور پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا. حضرات مکرم جو نبی آتا ہے چونکہ اس کی پہچان معجزہ ہے، تو وہ جس قوم کے لیے، جس علاقے کے لیے اور جس زمانے کے لیے نبی بن کے آتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، نبی جس قوم کے لیے، جس علاقے اور جس زمانے کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس قوم، اس علاقے اور اس زمانے کے لوگ اس کے معجزوں کا بچشم خود مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. جن کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے وہ اسی طرح راندہ درگاہ رہتے ہیں. لیکن بہرحال نبی جس قوم کے لیے، جس علاقے، جس زمانے کے لیے نبی بن کے آیا ہے، اس علاقے، اس قوم، اس زمانے کے لوگ اس کے موضوع کا خود مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. کیونکہ معجزے سے پہچانیں گے نا، تو اگر وہ معجزہ نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر ایمان کیسے لائیں گے، کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ حضرات مکرم جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا اس میں سے کسی کا عطا پتہ آپ کے موبائل میں محفوظ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، بڑا روح پرور مقام ہوگا، بڑا خوبصورت صحت افزا مقام ہوگا. ہمیں بھی ڈے آؤٹ کے لیے، پکنک منانے کے لیے جانا چاہیے وہاں پہ، کہ اس جگہ کا کوئی عطا پتہ معلوم ہے آپ کو؟ چلیے باقی نبیوں کی بات چھوڑیے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، لیکن کیا آپ نے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے پتھروں کو سنا؟ کیا آپ نے درختوں کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا جانوروں کو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے آپ نے مشاہدہ کیا؟ کیا چاند کے 2 ٹکڑے آپ کی نظر سے گزرے؟ نہیں. تو حضرات مکرم ذرا سوچئے، جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس علاقے، اس زمانے، اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کا اپنا بچشم خود مشاہدہ کرتے ہیں. یارو اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت قیامت تک چلنا تھا تو کم از کم کوئی ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے.
کم از کم کوئی ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، کیونکہ معجزہ نبی کی پہچان ہے نا۔ تو وہ کوئی ہم سے پوچھے تو وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو دعوت حق دیں، کہیں کہ بھئی ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لو، جنت کے حقدار بن جاؤ، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جناب میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ نے کہ اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، تو ہم قرآن اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں ذرا فکر کے اس سفر کو اور آگے لے کے چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں، جس جگہ تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہیں مکے میں مبعوث ہوئے، اور مکے میں بت پرستی ہوتی ہے۔ یہودیوں سے پالا پڑا مدینے میں، مکے میں یہودی نہیں تھے، مکے میں بت پرست ہیں۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ یہ بات شاید آپ نے اس انداز سے نہ سمجھی ہو، لیکن ذرا میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو کیا مولانا اویس مصطفیٰ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادمی صاحب اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اللہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب ان کے بت تو ایسے نہیں ہیں جو ہر ایک کے ساتھ ہو۔ اب اللہ تو، خدا تو ہر ایک کو چاہیے، اسی لیے وہ بت پرست جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے خدا رکھتے ہیں، اپنے بت رکھتے ہیں نا اپنے گھروں میں، وہاں ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے اشلوک پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، وہ جناب ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ جو بت پرست ہیں ان کو سب کو خدا چاہیے۔ اب ان کا خدا وہ بت ہے، اور پتھر کو تراش کر، کاٹ کر، گھس کر، رگڑ کر اس کو بت کی شکل دینا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک آرٹ ہے نا، ایک فن ہے، ہر ایک تو فنکار نہیں۔ اب وہ شخص جو فنکار نہیں، جو پتھر کو کاٹ کر، تراش کر وہ اپنے لیے خدا نہیں بنا سکتا، خدا تو اس کو بھی چاہیے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے بازار سے خرید کے لائے گا۔ اب خدا برائے فروخت ہو تو یہ خدا کا مذاق نہیں ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں، ذرا تھوڑا سا اور آگے سوچئے۔ ایک بندہ جاتا ہے بازار سے اپنے لیے وہ بت خریدنے، خدا خریدنے، سفید پوش شخص ہے، کوئی زیادہ مال پانی اس کے پلے ہے نہیں۔ اب جاتا ہے بت فروش کی دکان پر اور سنگ تراش کی دکان پر، تو وہاں پہ اس کو ایک بڑے خوبصورت پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا بت نظر آتا ہے، دل مچل جاتا ہے مجھے یہی خدا چاہیے، لیکن جب قیمت پوچھتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، نہیں بھائی یہ تو بڑا مہنگا خدا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ مذاق ہے نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ایک بشری کمزوری یہ ہے، فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کا جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے، اتنا کانوں سنی بات پہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہے نا؟ اب وہ جو بت پرست ہیں وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں۔ ان کے خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے جناب اپنی بندگی کا اقرار و اظہار کرتے ہیں، اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں، اور ان کا یقین ہوتا ہے یہ میرا خدا ہے، یہ سن رہا ہے اور یہ میرے مسائل حل کرے گا۔ اب وہ لوگ عادی ہیں، نسل در نسل ان کے ہاں یہ سلسلہ چلا رہا ہے، وہ ہلے ہوئے ہیں نا اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے۔ اب ذرا سوچئے، وہ لوگ جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرنے، پرستش کرنے، عبادت کرنے کے عادی ہیں، ان سے میرے آقا کریم کو منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ اچھا صرف دکھائی نہ دینا اس کی بات نہیں، بلکہ ذرا کچھ اور آگے چلیے۔ دیکھیے میں یہاں پہ جب تک نہیں آیا تھا، آپ میں سے جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، میرے حلیے سے واقف نہیں تھے، شکل صورت سے آشنا نہیں تھے، ان کو جب لوگوں نے بتایا ہوگا کہ حامد سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان سے آ رہا ہے یہاں تقریر کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنایا ہوگا نا، کوئی کیسا شخص ہوگا؟ ہاں بھئی اس کی داڑھی بھی ہوگی، لباس کچھ ایسا ہوگا، ہاں جی سر پر پتہ نہیں پگڑی ہوگی یا کراکلی ٹوپی ہوگی، یا کس طرح چال چلن ہوگا اس کا، اور کیسی صورت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کو فرض کیجئے اپنے ڈپٹی کمشنر سے کوئی کام ہو،
جانا ہو تو آپ نے دیکھا ہوا تو نہیں ہے، اب سوچ رہے ہیں یار بڑا افسر ہے جناب، کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی بھی لگائی ہوگی، اپنے دفتر میں آتا ہوگا تو اس کا پیون جو ہے وہ بریف کیس لے کے اس کے پیچھے چلتا ہوگا، اور اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں، ماتحت ہیں، وہ کھڑے ہو کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلامی دیتے ہوں گے، اور وہ کسی کو دیکھے بغیر اسی طرح گردن اکھڑا کے تم تراق سے آن کر و فر سے شان و شوکت سے گزر جاتا ہوگا۔ آدمی ایک تصور بنا لیتا ہے نا کسی شخص کا ذکر ہو، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے منوانا یہ ہے، تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ ہے تمہارے خدا؟ ارے خدا تو وہ ہے وحدہ لا شریک، جو نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے وہ کیسا ہے، اس لیے کہ وہ نقش و نگار سے پاک ہے، وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے، بلکہ وہ کیفیت و کمیت سے بالاتر ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے ماورا ہے۔ تم نہ سوچ سکتے ہو وہ کیسا ہے، نہ دیکھ سکتے ہو کیسا ہے، یہ جو دکھائی دیتے ہیں ان کو چھوڑو، اس کی عبادت کرو۔ یہ منوانا کتنا مشکل ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منوایا ہوگا؟ حضرات مکرم چشم تصور سے دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان سے یہ فرما رہے ہیں، اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں نا، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگو میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر سوچو اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگو میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو ذرا سوچو جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگو میں تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن سوچو اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا ممکن ہے یہ جملہ کچھ لوگوں کے حلق میں اٹک گیا ہو، ماننے والوں نے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، بعد میں خدا کو مانا۔ یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، علل اعلان اظہار فرما رہے ہیں، صفا کے پہاڑ پر تشریف فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں واقعہ، صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگن ہوئے۔ دراصل یہ بات بھی سمجھ لیجئے، آج کل آپ کو اپنی کوئی بات پبلسائز کرنی ہو، عوام تک پہنچانی ہو تو 1000 طریقے ہیں۔ اخبار میں ایڈ دے دیجئے، ٹی وی پر اشتہار چلوا دیجئے، ماشاءاللہ آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی پبلسٹی کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے۔ ورنہ کوئی ہینڈ بل، کوئی پینا فلیکس، کوئی پوسٹرز، اور کچھ نہیں تو رکشے پر لاؤڈ سپیکر لگا کے شہر میں گھما دیجئے۔ لیکن اس زمانے میں تو تمام فیسلٹیز نہیں تھی، یہ صورتیں نہیں تھیں، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کسی بندے نے اگر اپنا کوئی ایسا پیغام دینا ہے جو پبلک تک پہنچانا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا تھا وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے آواز لگاتا تھا۔ جب کوئی شخص اس کی آواز سنتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس نے کوئی اہم بات کرنی ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو خود چلنے سے پہلے لوگوں کو بھی کہہ دیتا تھا بھئی فلاں شخص ہے نا، اور اس وقت کم آبادی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، بتا دیتے تھے بھئی فلاں بن فلاں وہ کھڑا ہے، وہ بلا رہا ہے، اس نے کوئی اہم بات کرنی ہے، چلو۔ دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس کی بات سن لیتے تھے اور مقصد پورا ہو جاتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگن ہوئے، لوگوں کو دستور کے مطابق بلایا۔ جب جمع ہو گئے تو میرے آقا کریم نے پوچھا کہ بھئی میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جب کہا جو کہا ہمیشہ سچ کہا، تو ضرور مانیں گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات مکرم میں ہائی لائٹ یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے انسانیت کی تاریخ کا کتنا اہم موڑ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں،
اس وقت میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میرے پاس فرشتوں کے سردار آیا ہے، نوری مخلوق کا امام آیا ہے، بیت المعمور کا خطیب آیا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ آیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کے آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، تو تم یہ بات سن لو اور مان لو۔ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اے لوگو مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو؟ اے لوگو اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو یہ تو تاریخ کی گواہی ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، ذرا میرا سوچ کے زاویے کچھ ایسے چلتے ہیں، میرے ذہن منہ پہ کوئی بات آ جائے تو میں سوچتا ہوں بعد میں پتہ نہیں کہنے کا موقع ملے نہ ملے، اور یقین جانیے ایسی بے شمار نکات ایسے ہوں گے جو زبان پہ آئے اس وقت بیان کر دیے، بعد میں محو ہو گئے۔ دیکھیے یہ جو میرے آقا کریم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، یہاں پر سمبولک لینگویج میں، علامتی زبان میں آپ ایک پیغام دے رہے ہیں۔ آج کل بحث ہو رہی ہوتی ہے، ہاں جی دیوار پیچھے کا علم تھا کہ نہیں تھا۔ دیکھیے اگر یہاں دیوار بنی ہو، ادھر اس کے پیچھے کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن اس دیوار کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے نا، اسے تو پتہ ہے۔ میرے آقا کریم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں دوسری طرف لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار مانو گے؟ سب نے کہا کہ مانیں گے۔ آقا کریم نے پہلے مرحلے پر پیغام دیا، تم پستیوں میں رہنے والے ہو، تم نیچے کھڑے ہو، تمہیں کیا پتا، لیکن جو بلندی پہ ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے نا۔ تو مجھے رب کائنات نے وہ بلندی، وہ رفعت، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ تو ایک علامتی زبان ہے کہ پہاڑ کے دوسری طرف کیا ہے، ورنہ اگر تم سوچ کے زاویے کو ذرا پھیلاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا میں تمہاری نیت بھی جانتا ہوں، عمل بھی جانتا ہوں، ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، میں دنیا بھی جانتا ہوں، آخرت بھی جانتا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے تشریف لائے اور قرآن مجید آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرات مکرم، قرآن کے حوالے سے میں نے جو سورہ بقرہ کی ابتدا سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں اس کے پس منظر میں کچھ بات کروں، اور پھر دراصل آج کل لمبی چوڑی تقریروں کا تو رواج نہیں رہا، بلکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر کوئی لمبا کلپ بھی نہیں لوگ سنتے پورا، وہ یہی چاہتے ہیں بس وہ 1 آدھ منٹ میں بات ہو اور پھر جان چھوٹ جائے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی یہ بچوں کا شیوا ہے، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا یہ بچوں کا کام ہے۔ اب میری عمر تک آتے آتے ذرا عقل آ جاتی ہے تو ذرا تھوڑا سا آدمی اپنے آپ کو ذرا سنبھالا دے دیتا ہے، اس لیے میں مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے کہ حروف مقطعات پر میں کلام کروں تو وہ لوگوں کو شاید اس سے زیادہ دلچسپی بھی نہ ہو اور زیادہ فائدہ بھی نہ ملے۔ میں سیدھا سادہ عرض مدعا پر آتا ہوں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ میں سوچنے لگا مولا یہ بھی عجیب ماجرا ہے، بھائی متقی تو وہی ہے نا جو ہدایت چاہتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملی وہ متقی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ علماء اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ تحصیل حاصل ہے۔ تو جو متقی ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، مولا اسی کو ہدایت مل رہی ہے۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تک بینکرز کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب بینک جو ہے نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی قرضہ لینے جائے تو پہلے اچھی طرح چھان پھٹک کر لیتے ہیں کہ بندہ خوشحال ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے کہ اس کو قرضے ورضے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ تسلی کر لیتے ہیں پھر اس کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ تو مولا یہ قرآن بھی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، بات کچھ پلے نہیں پڑی، سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کو میں سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ لفظ ایسے آئے ہوں جو کچھ بچوں کے اوپر سے گزر گئے ہوں، ان کو سمجھ نہ آئی ہو، تو اب ان الفاظ کا مطلب
بڑا آسان طریقہ ہے، جا کے اردو کی لغت اٹھا کے، اردو کی جو ڈکشنری ہے وہ اٹھا کے کھولیں گے، دیکھیں گے، اس میں اس کا مطلب مل جائے گا۔ اب اگر وہ اس کسی میری تقریر کے کسی لفظ کا مطلب لغت میں دیکھ رہے ہوں اور میں ان سے پوچھوں کہ بھائی، یا کوئی آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو اردو آتی ہے، وہ کہے گا کہ آتی ہے، کہ اچھا آتی ہے، تو پھر تم یہ ڈکشنری میں لغت میں کیا ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں آتی تو ہے۔ اور اگر نہیں آتی تو لغت میں جو مطلب لکھا ہوا ہے وہ بھی تو اردو میں ہے، تو اگر نہیں آتی تو تم وہ مطلب کیسے سمجھو گے؟ تو بچہ کہے گا کہ بھائی مجھے اردو آتی تو ہے، لیکن زبان کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں نا، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اب یہ زبان، یہ جو لفظ ہے یہ اس درجے کا ہے جو ذرا میری سمجھ سے ذرا بالاتر ہے، تو اس کے لیے مجھے سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو بات ہے اسی کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھیے، اور یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ واقعہ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار سنا، تو وہ میں انہی کی زبان میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ فارغ التحصیل ہوئے تھے تقریباً 16 برس کی عمر میں، تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی طالب علم تھا، یعنی 14-15 برس عمر ہوگی غالباً۔ امروہہ میں، دلی سے 80 میل کے فاصلے پر امروہہ، وہاں پر آپ رہتے تھے، وہیں پر پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں اپنے شہر امروہہ میں جا رہا ہوں تو دیکھا کہ ایک چوک پر کچھ مجمع لگا ہوا ہے۔ اچھا آج کل مجمع لگا ہو نا تو لوگ کنی کترا کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ذرا فیس بک سے، واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے فرصت نہیں ملتی، یا ویڈیو گیم میں ہی لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ مجمع ہو تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ یہاں پہ یہ کیوں ہے مجمع۔ لیکن پرانے زمانے میں جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو یہ مجمع ہی ہوتے تھے جو کہ خبر رسانی کا کام کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی دلچسپی ہوتی تھی۔ 8-10 آدمی بھی اکٹھے ہوتے تھے تو 2-4 اور آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ سن گن لیں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک چوک پہ مجمع لگا ہوا ہے، تو مجھے بھی تجسس ہوا، دیکھوں بھائی کیا کروں، کیا ہو رہا ہے۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور ہندو پنڈت نے مسلمان عالم کو گھیرنے کا ایک طریقہ اپنایا۔ اس نے کہا مولوی جی یہ بتاؤ آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے نبی جی کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح تھوڑی ہیں، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ وہ جو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، ہمیں سمجھائی، تبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز پڑھنی اور کیسے پڑھنی ہے۔ کہ اچھا تو آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے، تو آخری نماز کب پڑھی انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی جی انہوں نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں جو بھی وقت آیا نماز کا آپ نے پڑھی ہے۔ اچھا تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ اچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی جو ہولی بک ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، اس کا کوئی چیپٹر ہے، کوئی باب ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، تو وہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے وہ نماز میں؟ انہوں نے کہا کہ کمال کرتے ہو، انہوں نے نماز پڑھ کر ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا تو ہمیں پتہ چلا نا نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ پڑھتے تھے تبھی تو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا وہ بھی پڑھتے تھے، تو جو آخری نماز پڑھی ہوگی اس میں بھی پڑھی ہوگی سورہ فاتحہ؟ کہا ہاں بھائی اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ کہا اچھا تو ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا اس میں کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے؟ ان کا اب تو کافر ہے، اب تجھے کیا پتہ۔ بھائی سورہ فاتحہ جب پڑھنی ہو نماز میں تو اس کی تو ایک آیت بھی اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو سورہ فاتحہ تو لازماً پوری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اچھا تو آخری نماز میں بھی پوری سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی؟ مولوی صاحب نے تائید کر دی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اس سورہ فاتحہ میں ایک اس کا پورشن ہے، ایک جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ذرا اس کا مطلب تو بتا دیں لوگوں کو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مولوی صاحب نے بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا تو اب پنڈت نے ذرا تھوڑا سا پیترا بدلا اور کہا کہ دیکھیں بھئی، مجمع کو، آڈینس کو اس نے خطاب کیا کہ مولوی صاحب نے جو جواب دی اپنی مرضی سے دیے، اب مولوی صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کے نبی جی آخری وقت تک آخری نماز میں بھی اللہ سے کہتے رہے مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، تو ان کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اگر مل گیا تھا تو مانگ کیوں رہے تھے؟ اور اگر نہیں ملا تھا تو جن کے نبی کو آخری وقت تک سیدھا راستہ نہیں ملا ان کی امت کو کیا ملے گا؟ ابا جی قبلہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے،
ہوائیاں اڑ گئیں، حواس باختہ ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا بولیں تو کیا کریں، آئیں بائیں شائیں، اور وہ پنڈت جو ہے وہ مزے لے رہا ہے۔ ہاں مولوی جی نماز پڑھتے تھے نا آپ کے نبی جی، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، ساری پڑھتے تھے، آخری دم تک کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے رہے سیدھا راستہ، بتائیں ملا نہیں ملا۔ اب وہ مسلمان بیچارے ان کے حواس باختہ، چپ لگی ہوئی یا کچھ بولنے کے قابل نہیں، اور ہندو جو ہیں وہ بڑے پرجوش ہو رہے ہیں۔ ابا جی قبلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ منظر تو لگا کہ اب ظاہر ہے سوائے اس کے کہ خون خرابہ شروع ہو جائے، سر پھٹول ہو جائے، اور کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا، میں نے پنڈت سے کہا کہ پنڈت جی اگر اجازت ہو تو ایک بات میں پوچھوں آپ سے۔ پنڈت جی نے دیکھا ایک 14-15 سال کا بچہ کھڑا ہے، انہوں نے تو اپنے خیال میں اس طرح گھیرا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں نکل سکتا تھا اس شکنجے سے۔ انہوں نے کہا برخوردار تم کیا بولو گے، کسی اپنے بڑے کو بلا کے لاؤ۔ ان کی جو ترکی تمام ہو گئی، وہ مناظر کی طرف کہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں پنڈت جی اگر آپ اجازت دیں، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ مہربانی کریں۔ ماشاءاللہ پنڈت صاحب نے بڑی وسیع القلبی کا اور کشادہ دلی کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے برخوردار پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ کہا جی اتنی دیر سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے نبی کو سیدھا راستہ ملا کہ نہیں، ملا کہ نہیں، ملا کہ نہیں، تو پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے سیدھا راستہ ہے کیا۔ بھئی جب سیدھے راستے کا تعین ہوگا تبھی فیصلہ کر پائیں گے نا ملا کہ نہیں ملا۔ پنڈت نے کہا کہ بھئی تمہارے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو تم بتاؤ تم کس کو کہتے ہو سیدھا راستہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اچھا پنڈت نے تھوڑا غور کیا، کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی ہوگا سیدھا راستہ، بات بالکل ٹھیک ہے۔ ابا جی قبلہ نے کہا کہ اچھا اب پنڈت جی جواب تو میں دے رہا ہوں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے عقیدے کا قصور ہوگا۔ دیکھیں آپ نے بھی مانا کہ وہ راستہ جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے، جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے، وہ راستہ سیدھا ہے۔ تو دیکھیے آپ کا بھگوان یہاں چوک میں رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں کے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا بھگوان تو یہاں رکھا ہوا ہے، وہاں تک آئے سیدھا راستہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو، وہ تو کسی جسم کا میں محدود نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے مابرا ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو اللہ کی طرف جو راستہ لے کے جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی حد نہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے یہاں تک اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے ہیں، اب یہاں پہ پہنچا ہوں مولا، اب تیرے قرب کا اگلا درجہ نظر آ رہا ہے، ذرا وہاں تک بھی ہدایت دے دے۔ جب وہاں تک رب کائنات نے رہنمائی فرمائی، وہاں پہنچا تو قرب کا اگلا مرتبہ نظر آیا، پھر عرض کی کہ مولا اب تیرے قرب کی اگلی منزل ہے، اگلا مرتبہ ہے، ذرا وہاں تک بھی پہنچا دے۔ اسی لیے تو ہمارے قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تو ہر آن میرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے نا، مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے نا، ہر درجے کو پار کر رہا ہے، اور میری دی ہوئی ہدایت سے مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے، اس لیے تیرے لیے تو ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے، کیونکہ تو مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تقوی کے مراحل ہیں نا، یہ تقوی کے مراحل ہیں، جب بھی آپ اگلا مرحلہ طے کرنا چاہیں آپ کو قرآن سے ہدایت مل جائے گی، ہدی للمتقین۔ حضرات مکرم، اب میں نے تقریر شروع کرتے ہوئے گھڑی تو نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ 35-40 منٹ تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک آدھ نصیحت اور کر کے اور پھر میں آپ کی جان چھوڑ دوں، آپ سے اجازت لے لوں۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھ سے اجازت لیں، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اجازت لے لینی چاہیے۔ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرابلم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو، اپنے نوجوانوں کو برے کاموں سے، بری راہوں سے کیسے بچائیں۔ ہر طرف برائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، فحاشی اور عریانی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے بچوں کو پڑھنا ہے، اب پڑھنے کے لیے آج کل ان کو نیٹ بھی چاہیے،
گوگل تک ایکسیس بھی چاہیے، کمپیوٹر چاہیے، اور وہاں پر جو کچھ خرابیاں ہیں ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر وہ نہ دیں ان کو تو ان کی تعلیم نہیں ہوتی، دیں تو اندیشے کہ یہ کیا ہو، اب کریں تو کیا کریں۔ اب ایسے میں لوگ بہت پریشان ہیں، بہت، اب واقعی دشواری تو ہے، دقت تو ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ سے انسپائر ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے والدین اور ان کے استاد وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا بچوں میں، وہ والدین کو، استادوں کو وہ اسی مقام پہ رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنیں تو یارو پہلے خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بچے کو بیٹھ کے نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو جھوٹ سے بچنا، جھوٹ بولنے والا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، جھوٹوں پر تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور سچ بولو گے تو لوگ تمہارا اعتبار کریں گے، تمہاری عزت کریں گے، تمہارا احترام کریں گے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے کہا جاؤ بیٹے دیکھو کون ہے، میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے تو پھر گھن چکر بنیں گے نا۔ جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر عمل کریں، جو تربیت دی جا رہی ہے اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح جناب دیکھا ہے بعض والدین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سگریٹ کے لچھے بنا رہے ہیں، دھواں اڑا رہے ہیں، اور بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں بیٹے سگریٹ بڑی بری لت ہے بیٹے، یہ لگ جائے چھوٹتی نہیں ہے، یہ جان کا بھی نقصان ہے اور مال کا بھی نقصان ہے، اس سے ہمیشہ بچنا۔ بچہ کیسے بچے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے بنیں تو خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا۔ خلیل جبران کا نام شاید آپ نے سنا ہو، لبنان کا فلسفی تھا وہ کرسچن، تھا وہ عیسائی، لیکن علم اور حکمت کی بات تو جہاں سے ملے وہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، اس کو لے لینی چاہیے۔ اس کی ایک کوٹیشن ہے، کہتا ہے کہ بچوں کے بارے میں ہے اس کا یہ قول، کہتا ہے some souls are like sponges، کہتے ہیں یہ بچے جو ہے نا یہ سفنج کی طرح ہوتے ہیں۔ سفنج کسے کہتے ہیں؟ یہ جو فوم ہے نا، فوم کو سفنج کہتے ہیں۔ کہتا ہے some souls are like sponges you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you، یعنی بچے جو ہیں یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ سفنج کی طرح ہوتے ہیں، وہ آپ ان سے وہی نچوڑ سکتے ہیں جو وہ آپ سے جذب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فوم کا ایک ٹکڑا لیجئے، پانی میں ڈال کے نکالیں، پھر نچوڑیں، کیا نکلے گا؟ اور فوم کا وہی ٹکڑا آپ دودھ کے برتن میں ڈالیں، نکالیں اور نچوڑیں، کیا نکلے گا؟ اور وہی فوم کا ٹکڑا آپ کیچڑ میں ڈبوئیں، نکالیں اور نچوڑیں، کیا نکلے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بچے بھی فوم کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ تم سے جذب کرتے ہیں وہی تمہیں لوٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنیں تو ہمیں خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خود تو مسجد کا رخ نہ کریں اور سوچیں کہ بچے جو ہیں بڑے پکے سچے نمازی بن جائیں گے اور مسجدیں آباد کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خود تو عریانی اور فحاشی کی چیزوں میں ملوث ہوں اور سوچیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بڑے باحیا ہوں گے اور بڑے باشرم ہوں گے اور وہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے۔ نہیں، تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا، ہم تجھے پھول کیسے لوٹا دیں؟ جو کچھ لیں گے وہی ہمیں لوٹائیں گے۔ میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ نے یہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے ادارہ قائم کیا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیں گے، اور پھر ان بچوں کے سینے روشن ہوں گے قرآن سے، قرآن پڑھیں گے، اس سے ہدایت پائیں گے، اور قرآن کا اعجاز وہ ان کو اپنے گھیرے میں لے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنے خاندان کے لیے باعث فخر بنیں گے۔ میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات آپ کی کوششیں کاوشیں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔